اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج جمعرات کا دن ہے اور 12 تاریخ ہے۔ کچھ امپورٹنٹ خبریں ہیں اور امپورٹنٹ خبروں کا تعلق جو ہے وہ ہماری معزز عدلیہ سے بھی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آج کنورٹڈ جو کیا کہتے ہیں ڈکلیئرڈ قسم کے مجرم ہیں، میں مریم نواز کی بات کر رہا ہوں کہ جن کو احتساب عدالت نے باقاعدہ 7 سال قید کی سزا دی ہوئی ہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی سزا کو معطل کیا ہوا تھا اور بیل دی ہوئی ہے اپنے باپ کی تیمارداری کے لیے۔ آج سب سے پہلے تو ہم پرزور ان لوگوں کو کہتے ہیں، میں خود بذات خود کہتا ہوں، ان لوگوں کو جو لفافہ صحافی باتیں کرتے تھے بہت بڑی بڑی، کہ آج مریم نواز کو رینجرز کی سیکورٹی جب وہ عدالت آ رہی تھی پیشی ہوئی، یہ کس قانون کے تحت دی گئی ہے؟ رینجرز کی سیکورٹی کس قانون؟ اور یہ میں مقتدر حلقوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جناب یہ ہیں وہ چیزیں جس کے لیے ریزیوم کیا چینج ہوا، یہ کون سی مہنگائی تھی یا جو بیانیہ بنایا گیا تھا کہ ملک میں مہنگائی ہے، مہنگائی مارچ وہ بلاول بھٹو لے کر آتا تھا، کبھی وہ مولانا فضل الرحمان لے کر آتا تھا، دن رات یہ کلابے ملاتے تھے کہ پاکستان میں مہنگائی فلانا ڈمکانا حکومت یہ وہ، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ باریک سی ایک واردات ڈالی جا رہی ہے۔ پچھلے 4 سال سے یہ جو ججز تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، کیونکہ یہ اطہر من اللہ جب سے چیف جسٹس بنا ہے، یاد رکھیں کہ میں نے اپنے ایک ویلاگ کے اندر کہا تھا کہ یہ بہت باریک قسم کی وارداتیں ڈالے گا اور ایسی وارداتیں ڈالے گا کہ جو لوگوں کو سمجھ نہیں آئیں گی۔ نظر یہ آ رہا ہوگا کہ یہ مطلب دکھانا سجیو مارنی کھبی والی وہ والی بات ہے، کہنا تینوں تے سنانا نونو والی بات ہے، یعنی کہ یہ جو تھا یہ جسٹس اطہر من اللہ یہ بلیک شیپ ہے گا اور یہ بہت باریک قسم کی ایک واردات ڈالی جا رہی ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ 10 سے 15 دن کے اندر ہو سکتا ہے کہ مریم نواز کو باعزت بری کر دیا جائے، کیونکہ جیسے کہ میں نے 2 دن پہلے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ لوٹوں کو وہ نہیں ڈی سیٹ نہیں کرے گا، اور وہ بات ہوئی۔ اسی طریقے سے آج رینجرز کی اس کو سیکورٹی دی کہ ایک طرف تو آپ ایکس پرائم منسٹر کی سیکورٹی واپس لیتے ہیں جو اس کو قانونی حق ہے، اور دوسری طرف آپ ایک مجرم کو جو مجرم ہے ڈکلیئرڈ مجرم ہے، جن کے پاس رسیدیں نہیں ہیں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کو آپ رینجر کی سیکورٹی دیتے ہیں۔ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ سیم اسی طرح کا کیس ایک ایف آئی اے کا ہے، وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ذیلی عدالتوں کے اندر ہے، جس کے اندر یہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف ایف آئی اے کے اندر اربوں ڈالر روپے کی منی کرپشن کے اندر وہ ہیں، جس کے اندر ان کے چپڑاسیوں کے اکاؤنٹوں میں اربوں ڈالر اربوں روپے آتے رہے ہیں۔ اس کے اندر ایف آئی اے نے آج ایک وہ کی ہے کہ ہم یہ کیس واپس لے لیتے ہیں، کیونکہ شہباز شریف جو ہے وہ پرائم منسٹر ہے اور جو اس کا بیٹا ہے وہ چیف منسٹر بن چکا ہے۔ تو یہ وارداتیں اس قسم کی اب ڈالی جا رہی ہیں۔ یہ عوام کو یہ بتاتے تھے کہ ہم عوام کا درد رکھنے کے لیے، دکھ رکھنے کے لیے ہم یہ چینج لانا چاہتے ہیں اور عمران خان کو ہٹاتے ہیں، بیچ میں یہ اپنے مقدمات ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال وہ جج صاحب نے ریمارکس دیے ہیں، لیکن یہ جج کے ریمارکس کے اوپر کوئی اتنا یقین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پھر وہی والی بات ہے کہ دکھانی سجی اور مارنی کھبی انہوں نے، کہ جناب 14 تاریخ کو ہم فرد جرم عائد کریں گے، دیکھ لیں گے جی 14 تاریخ کو آپ کون سے جسے کہتے ہیں کہ گھوڑے دوڑائیں گے ظلمات کے اندر، وہ بھی نظر آ جائے گا۔ لیکن جو بظاہر بادیوں نظر میں نظر آ رہا ہے کہ ساری کی ساری عدلیہ ریزیوم چینج کا حصہ بن چکی ہے، اور یہ ان کو این آر او دے رہے ہیں جو عمران خان، جس وجہ سے عمران خان کو ہٹایا گیا اس میں سے سب سے بڑی بات یہ ہے گی کہ وہ ان مجرموں کو کیف کردار تک پہنچانا چاہتا تھا، لیکن اس کے اندر ہماری عدالتیں جو رکاوٹ بنتی رہیں وہ آج ثابت ہو رہا ہے، اور ان کے جو مقدمات اور ان کے اوپر سے جو فرد جرم وغیرہ اور جو ان کے اوپر سے جو ختم ہو رہی ہیں وہ اس چیز کی کڑی ہے۔ تیسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ پہلی دفعہ پاکستان کے اندر ذوالفقار علی بھٹو نے ایک تو کہا تھا کشمیر کے مسئلے کے اوپر ایک وہ کہ ہم 100 سال جنگ لڑ لیں گے مسئلہ کشمیر کے اوپر، اسی طریقے سے عمران خان نے کہا تھا کہ جب تک مودی حکومت
وہ اقدامات جو کشمیر کے بارے میں انہوں نے کیے ہیں وہ واپس نہیں کرتے، یعنی کہ انڈو نہیں کرتے، اس وقت تک ہم ان سے کسی قسم کے تعلقات یا مذاکرات نہیں کریں گے۔ لیکن موجودہ حکومت نے جو ریجیوم چینج، جو امپورٹڈ حکومت ہے، جو اس کو لے کر آئے ہیں، ان کے کہنے کے اوپر انڈیا سے جناب تجارت بغیر کسی غیر مشروط طور پہ شروع کرنے کا عندیہ دے دیا گیا ہے کہ کوئی ڈیمانڈ نہیں، بس آپ ہمارے ساتھ تجارت کریں۔ اور چوتھی چیز جو میں آپ کو بہت ایک امپورٹنٹ بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک وفد اسرائیل گیا ہے جس کے اندر کچھ پاکستانی بھی شامل ہیں، جس کے اندر مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے بھی لوگ ہیں اور موجودہ یہ جو سیٹ اپ ہے ان کے بھی، یعنی کہ مخلوط حکومت ہے، وہ بھانمتی کا کنبہ جس کو کہتے ہیں یا مکس اچار کہتے ہیں۔ تو اس کے وفد کے اندر پاکستان کے 3 سے 4 لوگ شامل ہیں۔ حالانکہ پاکستان کے عوام کو 70 سال تک یہ بے وقوف بنایا گیا کہ اسرائیل کو، کیونکہ قائد اعظم نے کہہ دیا تھا کہ یہ ایک ناجائز بچہ ہے اور اس کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے، یہ دنیا نے ایک ناجائز بچہ پیدا کیا ہے جس کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے۔ تو قائد اعظم کے فرمودات کو پیروں تلے روند کر یہ اب جو ہے اسرائیل کے ساتھ تعلقات درپردہ بنانا چاہتے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی مولانا فضل الرحمان جو ہے، جب اس سے کوئی یہ سوال پوچھتا ہے گا کہ جناب اسرائیل ایک وفد گیا تھا جس میں آپ کے لوگ شامل تھے، تو وہ کہتا ہے یہ پلانٹڈ کوسچن ہے، اس کا جواب وہ نہیں دیتا۔ یعنی کہ جب بھی مولانا فضل الرحمان سے کوئی ایسا سوال کرو تو اس کے پاس 2 جواب ہوتے ہیں، یا پلانٹڈ کوسچن ہے یا آپ نیکسٹ سوال کریں، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ایک دفعہ مولانا فضل الرحمان سے ایک ٹاک شو کے اندر یہ جو وسیم بدامی ہے، اس نے سوال پوچھا کرپشن کا، تو اس نے کہا کرپشن میرے لیے ایشو نہیں ہے۔ حالانکہ دین اسلام کے اندر یہ اسلامی عالم بنتا ہے، مفتی بنتا ہے، مولانا بنتا ہے، دین کے اندر سب سے پہلے کرپشن کا وہ ہے گا کہ کرپٹ کوئی نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ کہتا ہے یہ میرے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ کہاں کا مولوی اور کہاں کا دین فروش، تو ہم اس کو پہلے ہی کہتے ہیں۔ تو بہرحال اقتدار ملتے ہی مریم نواز کی ٹون چینج ہو گئی ہے۔ ایک تو اس کو سیکورٹی، یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ رینجر کی سیکورٹی، فلانے کی سیکورٹی، اور درپردہ میں آپ کو بتاؤں کہ پنجاب کے اندر بہت زیادہ جو تبادلے اور ترقیاں ہو رہی ہیں وہ مریم نواز کے کہنے کے اوپر ہو رہی ہیں۔ اور میں بہت پہلے اپنی ایک ویڈیو کے اندر یہ بتا چکا ہوں کہ ہر محکمے کے اندر ایک چپراسی سے لے کے ڈائریکٹر تک ان کا بیٹھا ہوا ہے جو حکومت کو نہیں چلنے دے گا۔ میں نے جب عمران خان کی حکومت بنی تھی میں نے اسی وقت یہ کہا تھا، اور وہی اس چیز کا عنصر آپ دیکھ لیں کہ گورنر ایک آئینی گورنر ہے پنجاب کا، لیکن اس کو کس طریقے سے گورنر ہاؤس میں نہیں داخل ہونے دینا فلانا، یعنی کہ اگر وہ کوئی سمری موو کرتا ہے تو نیچے کا اسٹاف اس کو روک دیتا ہے ادھر، یعنی کہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ مافیا کتنا تکڑا ہے، جن کو کارٹل کا نام اس نے دیا تھا عمران خان نے، اور عدالتوں نے ان کو سیزنل مافیا کہا تھا۔ لیکن کہاں گئے وہ جج اور کہاں گئے ان کے القاب، اور جو ابھی آئے ہیں یہ تو آپ کے سامنے ہی نظر آ رہا ہے۔ 12 بجے رات کو عدالتیں لگتی ہیں لیکن کسی کو انصاف مہیا کرنے کے لیے نہیں لگتی، بلکہ کرپٹوں کو پروٹیکشن دینے کے لیے لگتی ہیں۔ اگر آج کی تاریخ کے اندر کوئی اس قسم کا موو اٹھے کہ جس طرح کا سری لنکا کے اندر اٹھ چکا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے گا، آپ نے دیکھ لیا کہ ججوں کے گھروں کو، سیاستدان یعنی کہ حکمرانوں کے گھروں کو انہوں نے آگے لگا دی، ان کی گاڑیوں کو آگے لگا دی۔ اگر اس طرح تو آج پھر رات کو 12 بجے عدالتیں لگ گئی، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اپنی دولت کو بچانا ہے، اپنے مال اسباب کو بچانا ہے، اپنے بچوں کو جناب بہتر مستقبل کے لیے قوم کو بھیج دینا ہے۔ اور یہ ملک جو ہے، یعنی کہ یہ ان کے باپ کا ملک نہیں ہے، ان ججز کے باپ کا ملک نہیں ہے گا کہ جناب آپ ایف آئی اے نے اربوں روپے کا کیس ہے انڈو کر دیں گے، یہ ان کے باپ کا ہے۔ ایف آئی اے کے باپ کے پیسے، یہ ہمارے پیسے ہیں، ہمارے ٹیکس کے پیسے، ہمارے عوام کے خون پسینے کے پیسے جو یہ بڑے لوگ کھا گئے۔ اسی طریقے سے یہ جو مریم نواز کے اوپر یہ جو چارجز ہیں، یہ مریم نواز کیا، آپ کو میں کچھ تصویریں یعنی کہ اپنی فیس بک کے اوپر میں لوڈ کرتا رہتا ہوں کہ جب موٹر وے نہیں بنا تھا تو یہ نواز شریف اور اس کی بیوی جو تھے ایک جگہ کے اوپر پکنک منانے کے لیے گئے تھے، تو دیچکے میں آم یعنی کہ پتیلے کے اندر آم ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ لیکن موٹر وے کے بعد ان کے پاس اس طرح ہن برسا کہ جو 12 اور 14 سال کے نوجوان تھے وہ بھی ارب پتی اور کھرب پتی بن گئے۔ آج لندن کے اندر
نواز شریف، شہباز شریف، اسحاق ڈار کی جتنی جائیدادیں اور جتنے پور شہریوں کے اندر جائیدادیں، برطانیہ کا وزیر اعظم بھی ادھر یہ چیزیں نہیں خرید سکتا، لیکن ہمارے ملک والوں نے خریدی نہیں، ہمارے ملک کے حکمرانوں نے خریدی نہیں ہے. لیکن ہماری معزز عدلیہ کو نظر نہیں آ رہا. ہماری معزز عدلیہ لاہور اور اسلام آباد ہائی کورٹ یہ تو ایسے ہیں کہ اگر اس میں شیطان بھی جائے نا تو شاید اس کو بھی یہ اسٹے آرڈر دے دے کہ ہاں جی اس کو کرنے دو، یہ کام یہ اسٹے ہے. یعنی کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ قوم کی آنکھوں میں کس طرح دھول جھونکی جا رہی ہے. رجوم ایک ایسا بنا دیا ہے کہ عوام کے لیے، یعنی کہ اس طرح کا سبرشن پھیلا دیا ہے کہ عوام جو ہے اس چکر میں لگے اور یہ بیچ میں باریک سی واردات ڈال کے اور اپنے کیسز ختم کرا لیں، اور اس کے بعد جناب یہ پھرتے رہے کہ ہاں جی ہم تو صادق نہیں ہیں، ہم تو امین نہیں ہیں. ایک اور خبر میں آپ کو بتا دوں کہ رانا ثناء اللہ نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ ہم شاید نواز شریف کی سزا معاف کرنا حکومت کا اختیار ہے، ایسے نہیں ہوتا. تو میں تو یہی کہوں گا کہ بہرحال ماشکی کو ایک دن کی حکومت ملی تھی. ماشکی کہتے ہیں بیشتی کو جو پانی دیتا تھا لوگوں کے گھروں میں، پہلے ایک مشک ہوتی تھی، وہ گلے میں ڈلی ہوتی تھی، یہ بکرے کی کھال کی یا کوئی ایسی کھال کی ہوتی تھی کہ اس کے اندر وہ پانی بھر کے لوگوں کے گھر میں پانی دیتا، اس کو بیشتی بھی کہتے تھے، ماشکی بھی کہتے تھے. تو ماشکی کو ایک دن کی حکومت ملی تھی تو اس نے چمڑے کا سکہ چلا دیا تھا. پاکستان کے جو موجودہ اکانومی حالات ہیں وہ انتہائی جسے کہتے ہیں کہ خطرناک لیول کے اوپر جا چکے ہیں، کیونکہ اوورسیز پاکستانیوں نے اپنا پیسہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے نکال لیا، اور جو دوسری ملک ہیں، سعودیہ ہو گیا، یو اے ای ہو گیا، قطر ہو گیا، چائنا ہو گیا، وہ اس حکومت کو سپورٹ کرنے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے اور کسی بھی ٹائم یہ چلے جائیں گے، اور اگر ہم ان کو پیسہ دے دیں گے پیسہ تو یہ کھا جائیں گے، اور آنے والی حکومتیں جو ہوں گی وہ یہی کہیں گی کہ بھائی آپ نے ان کو کیوں دیا تھا. اس لیے ہاتھ اٹھا لیا گیا ہے. جو $27 ارب جو عمران خان خزانے میں چھوڑ کے گیا تھا وہ $14 ارب تک آ چکے ہیں. تو مبارک ہو ان ججز کو، مبارک ہو ان مقتدر اداروں کو کہ جنہوں نے ملک کو گروی رکھ دیا، جنہوں نے ملک کو بیچ دیا ان لٹیروں، ان چوروں کو پروٹیکشن دینے کے لیے اور ان کی سزائیں معاف کرنے کے لیے. ان کو این آر او حکمران نہیں دے رہا تھا، عمران خان نہیں دے رہا تھا، تحریک انصاف نہیں دے رہی تھی، عوام نہیں دے رہی تھی، لیکن ان ججز نے مقتدر حلقوں کے ساتھ مل کے طریقے سے ان کو این آر او دینا شروع کر دیا ہے، جس کو این آر او پارٹ 2 کا نام دیا جائے گا. آج پہلی دفعہ میں اپنے وی لاگ کے اندر جو اختتام کروں گا وہ ایک ایسی چیز سے کروں گا کہ جو عوام کی آواز ہے. تو بہرحال ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، امپورٹڈ حکومت نامنظور.